یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ دیا ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث حسنین علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اسبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حسنین کریمین علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ انہیں انتہائی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے الفت کا یہ سماں دیکھا تو کہا، اللہ تعالیٰ ان دونوں شہزادوں میں برکت عطا فرمائے اور انہیں ان کی آرزوؤں کی تکمیل کا موقع عنایت فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام بڑی چاہت بھری نگاہوں سے اپنے ان فرزندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں اسبغ، انہیں دیکھ کر مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، مولا وہ واقعہ مجھے بھی سنائیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مدینہ کے قریب اپنی زمین پر گیا ہوا تھا اور وہاں دوپہر تک کام کاج میں مصروف رہا۔ دوپہر ڈھلنے کے وقت میں اپنے گھر آیا اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر آرام فرمائیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ کھانا تیار کرنے لگیں۔ اتنے میں میرے یہ دونوں فرزند گھر میں آئے اور سلام کر کے والدہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، پیارے بچوں، آج تم نے گھر آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ میرے ان دونوں بچوں نے کہا، امی جان، نانا جان اور جبرائیل امین نے ہمیں اپنے پاس روک رکھا تھا اور جب انہوں نے اجازت دی تو ہم سیدھے آپ کے پاس آ گئے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھلا تمہارے نانا اور جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں کیسے روک لیا تھا؟ بچوں نے کہا، ہم اپنے نانا کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ چنانچہ میں حسن علیہ السلام نانا کی گود میں بیٹھا اور حسین علیہ السلام جبریل کی گود میں بیٹھے۔ پھر کبھی میں نانا کی گود چھوڑ کر جبرائیل علیہ السلام کی گود میں جا بیٹھتا اور حسین بھائی جبرائیل علیہ السلام کی گود چھوڑ کر نانا کی آغوش میں آ کر بیٹھتے تھے اور ہم مسلسل یہی کچھ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ظہر کا اول وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے نانا جان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ چنانچہ نانا جان نماز کے لیے اٹھے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آ گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، حسنین کریمین علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کس صورت میں دیکھا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اسی صورت میں دیکھا تھا جس صورت میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کھانا کھایا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں مسجد میں گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو میں نے ان سے حسنین علیہ السلام کی گفتگو نقل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے بچوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ صبح سے لے کر اس وقت تک میں اور جبرائیل علیہ السلام ان کی ناز برداری میں مصروف رہے ہیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے جبرائیل کو کس صورت میں دیکھا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اسی صورت میں دیکھا تھا جس میں وہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ پس حسنین کریمین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا تھی، اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور یہ بات بھی
معلوم ہو گئی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے نواسے نہیں بلکہ اپنے فرزند کہا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔